ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بھی یہ بتانا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں، مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو ایران امریکہ معاہدہ اس کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے، مفاہمتی یادداشت فوری نافذ العمل ہوگی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ تصدیق کر دی گئی تھی، وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی یہ تصدیق کر دی گئی تھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اس معاہدے کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی اب اس کے اوپر کنفرمیشن دے دی ہے، انہوں نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے، مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ MOU میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس میں پاکستان نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اب اس کی کنفرمیشن تصدیق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی کر دی ہے کہ مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ برگن اسٹاک میں سوئٹزرلینڈ کا سیاحتی مقام ہے، یہاں پر اب باقاعدہ دستخط بھی ہوں گے، اور ابھی الیکٹرانک دستخط ہوئے ہیں جو ہوئے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی کہ ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ بتانا ہے، امریکہ بحری ناکہ بندی ختم، ایران آبنائے ہرمز کھول دے گا۔ مفاہمتی یادداشت پر دونوں ممالک کے صدور نے دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کی بڑی خبر کہ ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے تھرو آؤٹ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ٹویٹ کی تھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے، جس میں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ بس اب تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ ہو جائے گا۔ امن کی نوید آ رہی ہے، آنے ہی والی ہے، اور ان کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی، جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ اور اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب باقاعدہ برگن اسٹاک میں سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام، یہاں پر دستخط باقاعدہ ہونے جا رہے ہیں، جس کی تصدیق اس سے پہلے امریکی نائب صدر JD وینس نے بھی کی تھی کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ سوئٹزرلینڈ جائیں گے، لیکن وہ تقریب میں شرکت کریں گے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پاکستان اس تقریب کی میزبانی کرے گا، اور اب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف یہ کنفرم کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ ایران امریکہ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہو گئے ہیں۔ بطور ثالث میں نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ بھی بتانا ہے، مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور امریکہ بحری ناکہ بندی اب ختم کرے گا، جبکہ ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے گا۔ مفاہمتی یادداشت پر دونوں ممالک کے صدور نے دستخط بھی کیے ہیں۔ تو اس بات کی تصدیق اب پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد دلا دیں کہ پاکستان ثالث ہے، جبکہ قطر کے تعاون سے اس تاریخی پیش رفت کی یاد میں اور تکنیکی سطح کے مذاکرات کے آغاز کے لیے 19 جون 2026 کو سوئٹزرلینڈ میں طے شدہ سرکاری تقریب کی پاکستان میزبانی بھی کرے گا۔ تو اس سے پہلے پاکستان نے مذاکرات کی ٹیبل سجائی تھی، اور وہ ٹیبل سجی تھی پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، جہاں دونوں فریقین کو پاکستان نے اکٹھا کیا تھا، دونوں فریقین کو جمع کیا تھا، اور دونوں نے آپس میں مذاکرات کیے تھے، اور اس مذاکرات کا تسلسل یہی تھا۔ پاکستان نے کوششیں جاری رکھیں، گو کہ اس مذاکرات کے دوران جو ثالثی ہوتی رہی اس میں بہت سے موڑ آئے، کہیں ایران کی جانب سے سختی دکھائی گئی، کہیں امریکہ کی جانب سے سختی دکھائی گئی، لیکن پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور یہ پاکستان کی کوششوں کا ثمر ہی ہے کہ اب ایران اور امریکہ کے معاہدے پر الیکٹرانکس دستخط ہو گئے ہیں، اور اس کی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی تصدیق کر دی ہے۔
بطور ثالث میں نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ بھی بتانا ہے مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ مفاہمتی یادداشت پر دونوں ممالک کے صدور نے دستخط کیے ہیں۔ دونوں فریق تنازع کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ پہلے مرحلے کے طور پر ایران فوراً آبنائے ہرمز کو کھول دے گا، جبکہ امریکہ فوری طور پر بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا، اور جو ثالث ممالک ہیں ان کو بھی اس جو سائن کیا گیا ہے، جو ڈاکومنٹ سائن کیا گیا ہے، MOU سائن کیا گیا ہے، اس کی کاپی بھی بھیج دی گئی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جس میں قطر بھی شامل ہے، اور جس میں ٹرکیہ بھی شامل ہے، جس میں عمان بھی شامل ہے۔ جن جن لوگوں نے ثالثی کی کوشش کی ان ممالک کو اس کی کاپی بھی بھیج دی گئی ہے۔ تو پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے جو مذاکراتی ٹیم تھی، جس میں JD وینس شامل تھے، اسٹیو وٹکاف شامل تھے، جیرارڈ کوشنر شامل تھے، ان کی انتھک محنتوں اور کامیابی کو بھی سراہا ہے، گراں قدر خدمات کو سراہا ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کرتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے، جن کی انتھک کوششوں کی وجہ سے، جن کی محنت کی وجہ سے، جن کی کاوشوں کی وجہ سے، جن کی دن رات کی کوششوں کی وجہ سے یہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے، تو ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف۔ تو ایران امریکہ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کر دی ہے اس کی تصدیق بطور ثالث، یعنی کہ پاکستان نے ثالث کا کردار بھی ادا کیا، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ دونوں طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فضا ایسی بنی ہوئی تھی چونکہ جنگ چل رہی تھی، اور جنگ کے میدان سے دونوں فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور اس کا سہرا جاتا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو، اس کا سہرا جاتا ہے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کو، اور اس کو باقاعدہ اون بھی کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب وہ ہمیشہ سے ہی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردست کردار ادا کیا ہے، اور ہمیشہ سے ہی ان کی جانب سے بہت کوششیں کی جاتی رہی ہیں جو لائق تحسین بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ باقر قالیباف یہاں پر موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ عباس عراقچی صاحب پاکستان تشریف لائے تھے، اور جب مذاکرات کی پہلی ٹیبل سجی تھی، اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھیں، تو اسلام آباد ٹاکس کے بعد JD وینس جب یہاں سے گئے تھے تو بڑے ہوپ فل ہو کر یہاں سے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسٹیو وٹکاف یہاں پر پاکستان تشریف لائے تھے، جیرارڈ کوشنر یہاں پر تشریف لائے تھے، جبکہ JD وینس بھی یہاں پر تشریف لائے تھے، اور ادھر ان کے کاؤنٹر پارٹ سے آئے تھے پاکستان جو تشریف لائے، ایرانی جو وفد آیا تھا اس میں باقر قالیباف موجود تھے، عباس عراقچی موجود تھے، اور دیگر ان کے ساتھ موجود تھے۔ مذاکرات یہاں پر ہوئے، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک روزہ مذاکرات تھے جس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں، ابتدائی معاملات کو طے کیا گیا، اور اس کے بعد یہ مذاکرات کا سلسلہ، ثالثی کا سلسلہ پاکستان کی جانب سے جاری رہا، اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اب دنیا امن کی طرف لوٹ رہی ہے، دنیا اب جنگ سے محفوظ ہو گئی ہے، مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ تو اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ مذاکرات کا ہے، جس میں 60 دن کے لیے یہ مذاکرات ہونے ہیں، اور 60 دن میں ان مذاکرات کے ذریعے باقی کی آئندہ جو چیزیں ہیں ان کو طے کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ انہوں نے الیکٹرانک سائن کے ذریعے اس MOU کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔